اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے سے سبق نمبر 2 اور اے بی میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ ہم نے کل تعوذ پڑھا تھا، اس کا لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، اس کے اسباق، کامیاب انسان کی پہلی عادت، تصور اور احساس کے ساتھ۔ اس کے علاوہ کورس کے مقاصد 6 اور قرآن کا موضوع، حافظی مدنی مصحف کے اعداد و شمار اور قرآن کے حقوق پڑھے تھے۔ گرامر میں ہم نے جو ہے ٹی پی آئی، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، اور اس کے ساتھ جو ہے اٹیچ پرونونز جو ہیں ان میں ہم نے 6 الفاظ سیکھے تھے جو قرآن میں تقریباً 1295 بار آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے چند نئے الفاظ کے ساتھ عربی بول چال کے کچھ جملے بھی سیکھے اور نقطہ تعلیم پڑھا تھا۔ تو آج اس سے آگے چلتے ہیں کہ قرآن سیکھنے میں آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ یہ کہنا کہ قرآن مشکل ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے، ایسا ہرگز نہ سوچیں اور نہ ایسا کہیں۔ کیا ہم قرآن کو جھٹلانے والے ہیں؟ استغفر اللہ۔ مرد، عورت، بوڑھے، جوان اور بچوں کے لیے آسان ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے اسے قرآن کو آسان کیا ذکر کرنے کے لیے، ہے کوئی اسے سیکھے سمجھے ذکر کرے یاد۔ تو آج کا سبق کیا ہے؟ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتح سے ابتدا کریں گے اور اس کی پہلی 3 آیتیں پڑھیں گے، اور گرامر میں ہم ایک اسٹیپ اور آگے جائیں گے۔ ہوا مسلم ہم مسلمون جو ہم نے کل شروع کیا تھا اسے آگے لے کر چلیں گے۔ نکات تعلیم یا شوق بھی آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ کتنا تیز ہے اور کیسے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس سبق میں انشاءاللہ ہم 15 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 1400 بار آئے۔ تو آئیے چلتے ہیں جی۔ سورۃ الفاتحہ کا تعارف یہ ہے کہ یہ قرآن کی پہلی مکمل سورت ہے، اتنی اہم کہ ہمیں اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جب تک آپ سورۃ الفاتحہ نہ پڑھیں وہ نماز نہیں مکمل ہوتی۔ اور دن میں ہم کئی بار یعنی کم از کم 5 مرتبہ تو فرض نماز پڑھتے ہیں، تو تعوذ اور سورۃ فاتحہ کے الفاظ ہی اگر آپ سیکھ لیں تو یہ قرآن میں 9000 بار آئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن کی ہر سطر میں سے کم از کم 1 یا 2 لفظ جو ہے آپ کو آ جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو کل ہم نے تعوذ پڑھا تھا آج، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے کل بسم اللہ کے بھی معنی دیکھے تھے۔ بسم کے معنی ہوتا ہے بھی ساتھ اسم نام کے، اللہ اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان ہے۔ الرحمن پہ غور کیجئے اور بتائیے یہ آپ کو اسم فعل حرف میں سے کیا لگ رہا ہے؟ جی اسم۔ اسم، کیونکہ اس پہ الف لام آیا۔ ہر وہ لفظ جس پہ عربی میں الف لام نظر آئے سمجھ جائیے وہ اسم ہے۔ اسی طرح الرحیم یہ بھی اسم، کیونکہ اس پہ بھی الف لام۔ تو 2 تو اسم آپ نے پہچان لیے جی۔ اس میں یہ اللہ کا نام ہے، یہ بھی اسم، بھی جو ہے وہ حرف ہے اور یہ اسم۔ تو یہاں پہ دیکھیں 1 2 3 4 اسم آپ نے پہچان لیے، ماشاءاللہ۔ بی کے معنی ہوتا ہے سے، اور اسم نام یہ اردو میں بھی ہوتا ہے۔ آپ کا اسم گرامی کیا ہے، آپ کا اسم کیا ہے، تو وہ اگلا بندہ آگے سے اپنا نام بتاتا ہے۔ تو بسم نام سے، کس کے نام سے؟ اللہ۔ اسم واحد ہے تو اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اسما۔ اسم کی جمع اسما۔
اسماء الحسنہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے بہترین 99 ناموں کو کہتے ہیں اسماء حسنہ. یہ ہمارا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ کہ اسماء حسنہ، اور ہم اسم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے غضبان. عربی میں یہ جس وزن پہ آتا ہے، جس طرح یہ بنتا ہے، اس میں معنی ہوتے ہیں شدت کے. غضبان، غضب. غضب آپ کہتے ہیں نا بڑا غضب ناک ہے بھائی، وہ تو بڑا غصے والا ہے، بڑا غضب ناک ہو رہا ہے. تو یہ غضب جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، غضبان، شدید غصے میں. اس طرح کے عربی الفاظ میں جوش کا اظہار ہوتا ہے. مثال کے طور پہ عطشان، شدید پیاسا. اسی طرح ہے فرحان، شدید خوش، بے تہا خوش. اسی طرح ایک اور لفظ ہوتا ہے طوفان، یعنی شدید قسم کی جو ہے وہ تیزی تراری والی ہوا، یا جو ہے برد و باں یعنی بارش وغیرہ، سخت قسم کا طوفان. یا دریا میں طوفان آیا ہے، یعنی موجیں قابو سے باہر ہو رہی ہیں. جو چیز باہر ہو جائے قابو سے، اس میں یہ فیضان کا وزن آتا ہے. غضبان، فرحان، طوفان، عطشان. تو یہاں کیا لفظ آیا؟ الرحمن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے تحاشا جو ہے رحمت اللہ کی، اتنا رحمان کے حد سے باہر ہے. جیسے طوفان آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، رحمت اتنی زیادہ آپ اسے سنبھال نہیں سکتے، اتنی زیادہ رحمت. تو الرحمن کا یہ جو ہم کہتے ہیں نا بہت مہربان، یہ اس کا اصل ترجمہ نہیں ہے، اصل ترجمہ کیا ہی نہیں جا سکتا. تو اس لیے ہم ایک ایسے الفاظ ڈھونڈتے ہیں جس سے ہم کچھ تھوڑا سا اندازہ کر لیں کہ اچھا کیا کہنا چاہیے. مثلا اگر میں کہوں تو دریا میں طوفان ہے، تو کیا آپ اس طوفان کو روک لیں گے؟ اگر میں کہوں کہ بحر جو ہے سخت طوفان آیا ہوا ہے، کیا آپ اسے جا کے روک لیں گے یا آپ اسے سمیٹ لیں گے؟ نہیں. جب میں کہوں اللہ کی رحمت طوفانی، رحمت طوفان کی شکل میں، آپ اسے سمیٹ نہیں سکتے اتنا زیادہ. تو آئیے اگلا لفظ ہے رحیم. تو لہذا الرحمن کا کیا معنی ہوا؟ پرجوش رحمت والا، انٹینسیولی مرسیفل. آگے اگلا لفظ ہے الرحیم. یہ بھی ایک خاص لفظ ہے. ایک لفظ اردو میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ عربی سے آیا جمیل، کہ بڑا جمیل ہے، بڑا خوبصورت ہے. وہ اور مونس ہوتا ہے جمیلہ، خوبصورت چیز، خوبصورت. کیا وہ جو کل بدصورت تھا وہ آج خوبصورت ہوگا؟ نہیں، جو ہمیشہ سے خوبصورت ہو. اسی طرح کریم، کریم کے معنی ہے اچھے اخلاق والا، مہربان. وہ نہیں جو پرسوں گالیاں دے رہا تھا اور آج ہم کہیں یہ مہربان. جو ہمیشہ سے ہو. یعنی الرحیم کے اندر معنی پائے جاتے ہیں تسلسل کے، دائمی پن کے، ہمیشگی کے. رحم کرنے والا، ہم تو کہتے ہیں نا رحم کرنے والا، یہ معنی نہیں ہے. ایسا رحم کرنے والا جو مسلسل کیے جا رہا ہے، رک ہی نہیں رہی اس کی رحم. یعنی مسلسل رحم کرنے والا. الرحیم کے معنی ہے کنٹینیوسلی مرسیفل. اب تصور کیجئے اللہ نے دو لفظ استعمال کی، الرحمن، ایسی رحم، ایسا مہربان جو ہمارے کنٹرول میں نہیں، بے تحاشا، ان لمٹڈ. اور الرحیم، ایسا مہربان جو مسلسل، وہ رحم جو ہے مسلسل. تو یہ دونوں لفظ ہیں، ان کو جب ہم ضرب دیں، میتھ کا ایک کلیہ ہے، جب دو اعداد کے درمیان کچھ نہیں ہوتا ہے تو وہ ضرب سمجھا جاتا ہے. یا دو جو ہے اعداد کے درمیان اگر نقطہ لگا دیں تو وہ ایک دوسرے سے ضرب کرتے ہیں. الرحمن الرحیم، جب ان کو ضرب دیں تو کیا تصور آتا ہے؟ دیکھیے، رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرب دیجیے کہ ایک ایسی رحمت کی بارش ہو رہی ہے جو مسلسل اور اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ اس کو سنبھال بھی نہیں سکتے. رحمت کی موسلا دھار بارش جو مسلسل ہو رہی ہے. یہ بھی اس کا صحیح ترجمہ نہیں، لیکن ایک تصور دینے کے، اگر ایک ایسی تیز موسلا دھار بارش ہو رہی ہو جو ہر چیز کو بہا کے لے جا رہی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی یہ بہت طوفانی بارشیں ہوتی ہیں، آدھے گھنٹے کی بارش جو ہے اتنی ہوتی ہے گاڑیوں کو جو ہے بہا کر لے جاتی ہے. بہر جو کچھ ہوتا ہے گھروں کو ایون گرا دیتی ہے، بلڈنگوں کو گرا دیتی ہے. اتنی تیز فلو ہوتا ہے، یعنی اتنا زیادہ جو ہے اس کا کیا ہے، تسلسل ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ رحمت کی موسلا دھار بارش ہو رہی.
اور وہ بد نصیب ہے جو اس بارش سے محروم رہ جائے، صرف یہ کہ اس کو پتا نہیں کہ وہ کہہ رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے اور کیا اسے بتایا جا رہا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمت والا جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے، اللہ کی رحمت کو محسوس کیجیے۔ اس نے ہم کو پیدا کیا، آنکھ کان دماغ ہاتھ پیر دیے، ماں باپ رشتے دار دوست ساتھی دیے، زمین آسمان ہوا پانی اور طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کیا۔ غرض اس کی کس کس نعمت کو آپ جو ہے وہ گنیں گے؟ تو کامیاب انسان کی عادت نمبر 2 یہ ہے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے۔ جی کیا ہے کامیاب انسان کی دوسری عادت؟ دوہرا دیجئے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی پہلی چاہیے۔ عادت کیا تھی؟ وہ کل ہم نے پڑھی تھی، کسی کو یاد ہے؟ تعوذ پڑھنا چاہیے۔ پناہ میں آنا، اللہ کی پناہ میں آنا۔ پہلی عادت تھی اللہ کی پناہ میں آئیے، اور دوسری عادت ہے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، اور اپنے اندر اعتماد و یقین رکھیے کہ رحمان اور رحیم آپ کے ساتھ ہے، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ ہم اللہ کی جتنی صفات پر غور کریں گے اور ان پر یقین کریں گے، اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا اثر زیادہ محسوس ہوگا۔ کامیاب انسان کی تیسری عادت، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا۔ کیا ہے تیسری عادت؟ دوہرا دیجئے۔ جی اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمان الرحیم ہے، بے حد و حساب رحم کرنے والا ہے۔ اتنی تیز رحمت کی بارش ہو رہی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ رحم نہیں ہوگا۔ کیسے نہیں ہوگا؟ اب اس کو محسوس تو کیجئے کہ کتنی اس کی رحمتیں آپ کے دائیں بائیں پھر رہی ہیں، آپ پہ ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ ہاں، آپ کو وہ تو محسوس ہوتا ہے جو آج آپ کو کوئی چھوٹی سی چوٹ لگی تھی، کوئی چھوٹا سا دکھ ہوا تھا، کوئی تھوڑا سا نقصان ہوا تھا، وہ تو آپ سارا دن جو ہے کراتے ہیں، ہائے یہ ہو گیا، ہائے یہ ہو گیا، ہائے میرا یہ نقصان ہو گیا، ہائے میرے نمبر کٹ گئے۔ کبھی کبھی کوئی اسٹوڈنٹ کہتا ہے نا تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے، وہ کہتا ہے میرا نمبر کٹ گیا جی، میں نے بڑی محنت کی تھی۔ تو میں اسے کہتا ہوں اللہ کے بندے، ان نمبروں کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ یہ دیکھیں اس کے بدلے میں غلطی سے آپ کو یہ پتہ چل جائے اچھا یہ تھا اور میں نے یہ کیا، یعنی آپ کو یہ احساس نہیں ہوا کہ آپ نے کیا سیکھا، کیا حاصل کیا، یہ ہوا کہ نمبر کم ہو گیا۔ یا جیسے ہم کہتے ہیں زندگی میں کسی کی کچھ رقم کوئی چیز گم جائے تو اس کو دکھ ہوتا ہے، اس کو کوئی تکلیف آئے، بیماری آئے، دکھ ہوتا ہے، اور یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کیا کیا نعمتیں اللہ کی ہیں، اگر وہ سب چل جاتی تو اس کا کیا حال و حشر ہوتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بھولیے، اور آزمائش کے موقع پر بھی اللہ سے ہمیشہ گمان رہے۔ تو اب تک ہم نے کتنی عادتیں سیکھ لی؟ 3۔ پہلی کیا؟ اللہ کی پناہ میں آئی، تعوذ پڑھ کے۔ دوسری، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی۔ تیسرا، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو اب آپ کی باری ہے، جی آپ میں سے کوئی پلیز اس کو ایک بار دوہرا لے۔ جی علم، علم کا مطلب ہے سکھائیے، دوہرائیے۔ جی جی اسما دوہرائیے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بہت مہربان ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو پورا ترجمہ کیا ہوا اسے بھی ایک بار دوہرا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، آپ نے ایک لفظ کہا شروع، یہاں یہ دیکھیے اس میں فعل کوئی بھی نہیں آیا۔ شروع جو ہے وہ فعل ہے، شروع کرتا ہوں، کرتے ہوں وغیرہ نا۔ دیکھیں جی بسم اللہ اس میں کہیں کوئی فعل نہیں ہے، اللہ اس میں جلالہ نام اس میں نہیں ہے، الرحمن میں نہیں۔ تو یہ اصل میں یہاں پہ ایک فعل محذوف یعنی چھپا ہوا سمجھا جاتا ہے، اور وہ فعل اس لیے نہیں لکھا کہ بسم اللہ پڑھتے ہوئے آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ فعل آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ مثلا کھانا کھانا جی چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے
بسم اللہ سے پہلے کیا ہے؟ اکلو، میں کھاتا ہوں، میں کھانا شروع کرتا ہوں، یا جو ہے میں ابتدا کرتا ہوں، یا میں جو ہے کوئی کام یہ شروع کرتا ہوں، تو اس چیز کا تصور ذہن میں لا کے پھر بسم اللہ پڑھنا۔ اب یہ بڑی بات ہے، اس کو سمجھیے۔ جب بھی ہم بسم اللہ کے اثرات لینا چاہتے ہیں، جس کام کے لیے، جس چیز کے لیے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، وہ فعل کام کرنے کا ذہن میں یا زبان پہ تصور لائیے۔ جیسے ابھی آپ نے کہا، شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ چلیے یہی الفاظ ہم لے لیتے ہیں، اصل لفظ تو ابھی ہم نے دیکھا، اندازہ ہمیں ہو گیا کہ ان کے معنی کچھ اور ہیں، لیکن یہ جی جو سر، بات ہے آپ نے کی تھی، وہ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بسم اللہ سے پہلے آپ کے ذہن میں آنا چاہیے یا آپ کی زبان پہ آنا چاہیے، جی میں یہ کام کرتا ہوں، میں پڑھنا شروع جی کرتی ہوں، سر، میں کھانا شروع کرتی ہوں، میں جو ہے وہ کسی نیک کام کو شروع کرتی ہوں، میں جو ہے کسی کی مدد کرنا چاہتی ہوں، جو بھی کام ہے، ہر کام سے پہلے کا مطلب یہ ہے اس کام کا آپ کے اندر تصور ہو۔ چلیے جی آگے جی سر، چلتے ہیں۔ اب پہلی آیت ہے ہماری، اس سے ہم ابتدا کر رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی قرآن شروع کریں گے تو تعوذ پہلے پڑھیں گے۔ بعض نے اسے پہلی آیت کہا ہے قرآن کی، الحمدللہ، اور بعض نے اسے دوسری کہا، وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے پہلے جو ایک آیت ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، وہ پہلی آیت ہے اور یہ دوسری آیت ہے۔ اینی ہو، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس نے دو لکھا ہے، الحمد للہ رب العالمین کے آخر میں دو لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے ایک آیت ہے، وہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ کہتے ہیں وہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں الحمد سے۔ اینی ہو، ہمارا قرآن شروع ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ہم اللہ کی پناہ میں شیلڈ کے اندر آ گئے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں، الحمد۔ جی کیا خیال ہے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہوگا؟ اسم سر۔ کیوں؟ الف لام آ گیا، پہلا ہی ہمیں ایک چیز کا جی تو جی، پتہ چل گیا کہ جی یہ اسم ہے۔ چلیں باقی چیزیں آج چونکہ ایسا ایسا ہم پڑھیں گے واحد جمع، تو کل سے پھر یعنی اگلی کلاس میں ہم آپ سے واحد جمع کا بھی پوچھ لیا کریں گے۔ اب یہ کیا ہوا؟ الحمد، تمام تعریفیں اور شکر، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، تمام تعریف اور تمام شکر۔ للہ، لی حرف ہے اللہ، اللہ، للہ اللہ کے لیے، ربی کیا ہے؟ رب ہے، العالمین، العالمین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے بھائی؟ اسم۔ اس میں کیوں الف لام آ گیا؟ اب جو بھی آپ کو لفظ ملے جس پہ الف لام ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ حرف ہے یا فعل ہے، آپ نے یہ کہنا جی یہ تو اسم ہے، اتنا تو مجھے پتہ چل گیا۔ اب میں پہچاننے لگ گیا یا پہچاننے لگ گئی کہ الف لام والا حرف جو ہے وہ تو اسم ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ واحد نہیں، یہ جمع ہے۔ یہ آج انشاءاللہ میں آپ کو جب پڑھاؤں گا گرامر کا حصہ، پھر کل سے پھر ہم اسے دیکھیں گے کہ یہ جمع ہوتا ہے۔ تو آئیے ادھر بھی غور کیجئے، الحمد اسم، للہ اسم اور حرف، رب اسم، العالمین اسم، ابھی تک فعل نہیں آیا، نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تھا، نہ ہاں تعوذ میں تھا، اعوذ میں شروع پناہ میں آتا یا آتی ہوں، وہ فعل تھا۔ اب تک آپ نے صرف ایک فعل پڑھا ہے، اعوذ۔ تو آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے جی۔ الحمد، اس کا مادہ ہے ہا میم دال۔ یہ الف لام کو اگر میں ہٹا دوں نا تو تین حرف ہیں، ہا میم دال۔ یہ ہا میم دال سے مادہ آتا ہے الحمد، اس کے معنی ہے تمام تعریف، اور دوسرے معنی کیا ہے؟ شکر۔ تو دوہرا لیجئے کیا معنی ہے بھائی الحمد کے؟ تمام تعریفیں اور شکر۔ یہ قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ 43۔ اس کا مطلب آپ نے 43 لفظ سیکھ لیا۔ اگر آپ نے الحمد سیکھ لیا، اس کے معنی آپ کو آ گئے، جہاں جہاں قرآن میں الحمد آئے گا آپ اس کا ترجمہ یہی کریں گے، تمام تعریفیں، تمام شکر۔ یعنی ایک لفظ سیکھنے سے آپ کو 43 الفاظ قرآن کے آگے، کتنا آسان ہے قرآن۔ آگے یہ للہ، لی کے معنی ہوتا ہے لیے، جیسے بی کے معنی ہوتا ہے سے، ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ، جیسے للہ
لیے، کیا اللہ یعنی اللہ کے لیے. تمام تعریف شکر ہم کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے. کون سا اللہ؟ رب بھی، میرا رب. رب بھی کیا ہے؟ رب کیا ہے؟ جو اللہ بندوں کے لیے کرتا ہے. اس عمل کو کہتے ہیں ربوبیت. یعنی اس کے رب ہونے کی جو ہے وہ جو صلاحیت ہے ربوبیت ہے. کیا ہے ربوبیت سے مراد؟ یا رب ہونے سے مالک ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے، حاجت اور ضروریات کو پوری کرنے والا ہے، صحت، موت اور زندگی سب نعمتیں دینے والا ہے، جب مشکل میں پھنس جائے تو نکالنے والا ہے، تمام کائنات ہمارے لیے بنانے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے. غرض ہر چیز کا اختیار رب کے پاس ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ ہے. رب کون ہے؟ اللہ ہے. یہاں ہم نے ایک لفظ پڑھا عالمین. تو آئیے دیکھتے ہیں، ایک واحد لفظ ہوتا ہے عالم. یہ وہ عالم نہیں ہے جو علم والا ہوتا ہے، اسکالر. یہ ہے عالم. وہ ہے عالم. وہ عالم. یہ عالم جو ہے یہ جہان کو کہتے ہیں، دنیا، ورلڈ. تو اس کی جمع ہوتی ہے عالمی. یہ دیکھیں، اب تک آپ کو میں 3 جمع واحد بتا چکا ہوں. کیا کسی کو یاد ہے کون کون سے ہم نے واحد جمع کیے اب تک؟ ایک تو چلو یہ سامنے ہے، 2 رہ گئے. جی مسلم. جی بردر صفوان. على نحن ہوا. نہیں، دیکھیں جمع واحد میں ہم نے کل پڑھا تھا شیطان کی جمع شیاطین. پھر آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا اسم کی جمع اسماء. اور ابھی ہم پڑھ رہے ہیں عالم کی جمع عالمی. اس کا میرا کہنے کا مطلب یہ، جب اس طرح کوئی نئی چیز آتی ہے اس کو نوٹ کیا کریں. اگر کتاب ہے تو اس پر نشان لگا لیا کریں. اور جب وہ آپ کتاب دیکھیں گے نشان لگی ہوئی چیز تو وہ فوراً ذہن میں تازہ ہو جائے گی. اور اگر آپ نے نوٹ کیا ہے اپنے نوٹس کو وقتاً فوقتاً دیکھیے، ہر روز دیکھیے، وہ آپ کو یاد ہوتے جائے گی. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ترتیب ہوتی ہے. انسان بھول جاتا ہے جب تک وہ بار بار دہرائے نہ، اور جب آپ دہراتے ہیں وہ آپ کو جلدی یاد آ جاتی ہے. نہیں آتی ہے تو ایک دفعہ دیکھا پھر فوراً یاد آ گئی. تو لہٰذا اب تک ہم نے 3 اسم سیکھے جمع واحد. پہلے دن آپ کو میں نے دکھایا شیطان کی جمع شیاطین، اور آج ہی میں نے بتایا اسم کی جمع اسماء، اسماء الحسنہ سے مثال دی. اور اب یہ تیسرا لفظ آ گیا عالم سے عالمین. کیا اب آپ کو یاد آ گیا کہ ہاں واقعی آج اب تک ہم نے 3 لفظ جمع واحد کے سیکھ لیے؟ جی سر. ٹھیک ہے. جو چیز میں بتاتا ہوں نا اس کو آپ نوٹ کیا کریں، اور پھر دیکھیں آپ کی یادداشت کیسے تیز ہونے لگتی ہے. اردو میں بھی یہ تو لفظ استعمال ہوتا ہے، عالم انسانیت، عالم انسان، عالم حیوانات، عالم ملائکہ، عالم جنات. یہ عالم، یہ سارے لفظ. تو حمد کا پہلے معنی کیا تھا؟ تعریف. اور دوسرے معنی کیا تھے؟ شکر. حمد کے 2 معنی تھے، پہلا تعریف، دوسرا شکر. تعریف کا مطلب ہے دل سے تعریف کرنا ہو تو رب العالمین پر غور کیجیے. عالم یہ ایک عالم ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، ہمارے آس پاس، اوپر دائیں بائیں جو کچھ زمین آسمان فضا جو کچھ نظر، یہ ایک عالم ہے. اور ایسے پتہ نہیں کتنے عالم ہیں. تو وہ ان سب کا رب ہے. تصور کیجئے ہم اس ایک گلیکسی ہے نا، گلیکسی، ایک گلیکسی کو ہم ساری عمر نہیں کراس کر سکتے. 1000 ملینز بلینز گلیکسیز ہیں، ان لمٹڈ جو ہے کائنات کی لمٹس ہیں. تو کیا ہے کس طرح وہ ہر پل کروڑوں مخلوقات میں سے ہر ایک کی پرورش کا سامان مہیا کرتا رہتا ہے. یعنی جتنا آپ اس کائنات پر غور کریں گے، سائنس پڑھیں گے، تو دل سے اللہ کی تعریف نکلے گی کہ اللہ واقعی آپ جو ہے وہ ایک ایسی پاورز ہیں، ایک ایسی ہستی ہے جس کی کوئی مثال نہیں، کوئی اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتا. برابر کیا، اس کا شریک، اس کا کسی حصے میں بھی اس کا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا.
تو آئیے اس سے ہم عادت نمبر 4 سیکھتے ہیں. کیا؟ خوب علم حاصل کیجئے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے. کیسے؟ رب العالمین، یعنی علم حاصل کریں کائنات کا تاکہ دل سے تعریف ہے. اس سے پہلے ہم نے 3 عادتیں سیکھی تھی، کوئی یاد ہے؟ جی. اللہ کی پناہ میں آنا، جی. ہر کام سے ہر پہلے کام سے پہلے اللہ کے بارے میں تسمیہ پڑھنا، اچھا جو ہے وہ گمان رکھنا، گمان. یعنی وہ رحمان اور رحیم ہے. اور چوتھا یہ خوب علم حاصل کیجیے، اپنا احتساب کیجیے. کتنی دفعہ دنیا کی چیزوں سے لوگوں سے متاثر ہوتا یا ہوتی ہوں اور الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں یا بھول جاتی ہوں. کامیاب انسان کی عادت نمبر 5، اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر کرنا. الحمد، کیونکہ حمد کا دوسرا معنی شکر کرنا. تو ہم نے 5 عادتیں سیکھ لی بھائی. تو آپ میں سے کوئی پلیز اس کو دہرا دے. پہلی آیت، اگرچہ یہ دوسری آیت ہے قرآن کی لیکن سورۃ فاتح کی ہے، تو دہرائیے اسے. جی آواز نہیں آ رہی. جی فان برادر کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. ترجمے کے ساتھ کیجئے نا تاکہ وہ ہمیں یاد ہو جائے. اصل تو ترجمہ سیکھنا ہے. تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، رب الحمد، ہے تمام جہانوں کا. ہاں، الحمد تمام تعریفیں اور شکر للہ، اللہ کے لیے. رب، رب ہے العالمین، تمام جہانوں کا. تو یہ ہم نے سیکھ لیا. اب آگے چلتے ہیں. تیسری آیت وہ تو بہت ہی چھوٹی ہے، الرحمن الرحیم. اور یہ تو ہمیں آتا ہے، ابھی بسم اللہ میں ہم نے دیکھا. الرحمن، بہت مہربان. اس سے کیا مراد ہے؟ پرجوش رحمت کا سمندر ہے، طوفان ہے ایک رحمت کا. الرحیم، مسلسل بہے جا رہا ہے، موسلادھار بارش کی طرح رحمت. تو اس سے ہم جو ہے عادت نمبر 6 سیکھتے ہیں. کیا؟ دوسروں پر رحم کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. میرا تو سوال آپ سے یہ ہے، مجھے بتائیے یہ الرحمن جو ہے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے بھائی؟ الرحمن اسم ہے. کیسے پتہ چلا؟ جی الف لام لگا ہوا ہے. الف لام کہیں گے، ال بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن الف لام کہتے ہیں اسے. الرحیم یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے اسم. کیسے پتہ چلا؟ جی اس پہ الف لام لگا ہوا ہے. بس جی. تو اس کا مطلب آپ نے ایک کام کی بات تو ان 2 دنوں میں پکی کر لی ہوگی کہ جس اسم پہ الف لام لگا رہا بھائی وہ کیا ہے؟ اسم ہوتا ہے. چلیں جی. تو آج اس وقت یا اس نماز کے بعد جس میں آپ نے یہ پڑھا ہے، گھر آفس بازار جانے کے بعد دوسروں پر رحم کیجیے، یعنی ان کا محبت کے ساتھ خیال رکھیے. جی آپ میں سے کوئی اسے ایک بار دہرا دے پھر میں آگے چلوں. الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے. گڈ. یہ اس کا مختصر سا ترجمہ ہے، ورنہ اصل معنی یہ ہے شدید رحمت اور مسلسل رحمت والا، برسائے چلا جا رہا ہے، ایک سمندر ہے، ایک طوفان ہے رحمت کا جو مسلسل برس. اور بد نصیب ہے وہ انسان جو اس سے مستفید نہیں ہو رہا، فائدہ نہیں. تو ہم نے پہلی عادت یہ سیکھی تھی، اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ کی پناہ میں آئیے، یعنی اللہ کی حفاظت میں آئیے. دوسری عادت ہم نے یہ سیکھی تھی، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے. اور تیسری عادت ہم نے یہ سیکھی، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے. اور چوتھی عادت جو ہے یہ تھی کہ خوب علم حاصل کیجیے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے.
اور پانچویں عادت ہم نے یہ سیکھی اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا جو ہے بار بار شکر کر. اور چھٹی عادت ہم نے یہ سیکھی کہ دوسروں پر رحم کیجئے، یعنی ان کا محبت کے ساتھ خیال رکھیں. تو اب آپ کی باری ہے، آپ میں سے جو ہے کون پڑھنا چاہے گا جی ان عادتوں کو؟ پڑھیے. کہ عادت نمبر 1 کہ حفاظت کا خیال رکھیں. عادت نمبر 2 ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیں. عادت نمبر 3 اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. عادت نمبر 4 علم حاصل کریں اور کائنات میں تدبر کریں. عادت نمبر 5 اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر ادا کریں. عادت نمبر 6 دوسروں پر رحم کریں. تو یہ ہمارے آج کے 2 دن کی 6 عادتیں ہوئی. پیچھے 6 عادتیں وہ ہم آنے والی کلاس میں پڑھیں گے. تو آئیے چلتے ہیں گرامر کی طرف. میں نے بتایا تھا گرامر بہت آسان ہے، ایک دفعہ آ جائے پھر وہ بندہ جو ہے بہت خوشی محسوس کرتا ہے. تو آج چلتے ہیں سبق 2B. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے گرامر کے حصے میں. تو کل ہم نے کچھ پرونان یعنی ضمائر سیکھتے، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن وغیرہ. آج ہم کچھ اسما سیکھ رہے ہیں، اسم، جیسے مسلم، مومن، مشرک، کافر، صالح. یہ کیا ہے؟ اسم. یہ بھی اسم ہے اور صفت بھی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. لیکن ایک چیز بھائی، یہ تو ہر روز ہم نے ہر کلاس میں دہرانی ہے. وہ کیا ہے؟ ٹی پی آئی، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. وہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے. مطلب یہ ہے اپنے کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ اور کان اور ساتھیوں کا استعمال کیجیے گرامر کے لیے. تو اب آپ لوگ بھی دوہرا دیجیے. ہاں جی، کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. گڈ. تو یہ ہم انشاءاللہ دہرائیں گے تو ہمیں جلدی یاد ہو جائیں گے اور پھر ہم زبانی بھی کر سکیں گے. اور ایک سلائیڈ میں نے کل آپ کو دکھائی تھی کہ یہ بھی ہم 20 سبق میں ہر روز دیکھا کریں گے. الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. کیا؟ ایک کو اسم کہتے ہیں جو کسی کا نام یا کسی جگہ کا نام ہوتا ہے، مثال کے طور پر کتاب، مکہ. یا پھر کسی صفت کو بھی عربی میں اسم کہتے ہیں، جیسے مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک. یہ سب ہے. اچھی صفت ہوگی، بری بھی ہو سکتی ہے، اچھا برا یہ بھی صفت ہے. پہچان کیا ہوگی اسم کی؟ ایک پہچان تو کم سے کم آپ لوگوں کو آ گئی ہے، وہ بتا دیجئے جی. اسم کی ایک پہچان تو آپ بتائیں، باقی میں بتاتا ہوں. الف لام. الاسلام. الف لام. الاسلام. آپ نے درست کہا. اگر کسی لفظ کے شروع میں الف لام آئے وہ اسم. دوسری، اگر الف لام نہ ہو اور اس کے آخر میں 2 پیش لگے. اگر 2 پیش نہ ہو، 2 زبر لگے، 2 زبر نہ ہو، 2 زیر لگے ہو، تو وہ بھی اسم ہوتا ہے. اور تیسرا یہ کہ اگر وہ جمع کا لفظ ہو تو اس کے شروع میں الف لام بھی آ سکتا ہے. اگر الف لام نہ ہو، آخر میں واو نون یا نون یا الف تا میں سے کوئی آئے تو وہ بھی اس کی علامت ہوتی ہے کہ وہ لفظ اسم ہو سکتا ہے یا ہے. دوسرا کلمہ ہوتا ہے فعل. فعل کیا؟ ایسا کلمہ جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا پتہ چلے، لیکن ایک شرط ہے وہ کہ تینوں زمانے، جو ہمارے 3 زمانے ہوتے ہیں نا، ماضی، حال، مستقبل، ان میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے. جیسے ایک لفظ ہے فتح، یہ ماضی کا زمانہ ہے. اس میں یا عملونا، اس میں جو ہے حال اور مستقبل کا زمانہ پائے. اور تیسرا لفظ تھا حرف. حرف کی ایک سادہ تعریف تو یہ ہے کہ ہر وہ کلمہ یا لفظ جو نہ اسم ہو جو نہ فعل ہو، وہ حرف ہے. اور دوسری یہ ہے جو جملہ بنانے کے لیے اسموں اور فعلوں کو آپس میں جوڑے ملائے. آپ نے یہ آج اور کل کے سبق میں کچھ حرف پڑھے ہیں، کیا آپ کو یاد ہے کون کون سے حرف تھے؟ جی چند حرف بتائیے جو آپ نے کل یا آج پڑھے ہیں. ایک تو تھا بی، بسم اللہ، یاد آ گیا. ایک تھا لی، للہ، یاد آ گیا. پھر کل میں نے آپ کو 3 خاص لفظ بنائے تھے جس سے ہم نے 3 ٹیبل بنائے تھے: وا، فا، حمزہ.
اسی طرح من، من ہوا، یہ سب حروف تھے. کیا ابھی آپ کو یاد آ گیا کہ کچھ حروف آپ نے سیکھ لیے بغیر جانے کہ یہ حروف ہیں، یا آپ نے توجہ نہیں دی، لیکن اب یاد دلانے پہ شاید آپ کو یاد ہو گیا ہاں واقعی یہ تو حرف تو ہم پہچانتے ہیں کہ بی حرف ہو گیا، لی حرف ہو گیا، واو حرف ہو گیا، فا ایک حرف ہو گیا، آ حمزہ جو ہے وہ ایک حرف ہو گیا، من جو ہے ایک حرف ہو گیا. کیا سب یاد آ گیا یا پھر دوبارہ سے پڑھاؤں؟ جی جی سر سر آگے. یعنی کچھ حروف اور کچھ اسم آپ نے پہچان لیے. مثلا اسموں میں سے کچھ اسم مجھے بتا دیجئے جو اب تک ہم نے پڑھے. جی اب تک جو ہم نے اللہ سر، ربی. اللہ اسم ہے، رب اسم ہے جی، اور ہاں جی. اور شیطان آپ نے پڑھا تھا. الحمد. الحمد اسم ہے جی ہاں، کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے. الرحمن، الرحمن ہے، عالمین بھی سر اسم ہے لیکن وہ الرحیم، جمع بھی ہے. العالمین ہے. جمع آج میں سکھاؤں گا اس لیے جمع کی طرف میں توجہ نہیں کر رہا. اسی طرح کل جی آپ نے سر. کچھ اسم واحد جمع بھی سیکھے تھے، مثلا مسلم، مسلمون. جی. مومن مومنون. ہاں یعنی اب آپ کا ذہن کام کرنا شروع کرنا چاہیے کہ اچھا اسم یہ لفظ تو میں نے سیکھے ہیں، حرف یہ حرف تو مجھے آتے ہیں. آپ نے نوٹ بک بنانی ہے، اس نوٹ بک میں لکھتے جائیں حرف یہ حرف اسم. 2-4 بار پڑھیں گے تو آپ کو ہر روز کچھ الفاظ کا ذخیرہ ہوتا جائے گا. تو یہ حرف اسم اور فعل کی ہوتا ہے. مثلا بی، لی، من، فی، ان، یہ سب حرف ہے. ان میں سے کم از کم بی، لی تو آپ نے سیکھ لیے ہیں. اب یہ مت کہیے کہ جی ہم نے نہیں سیکھے. بسم اللہ میں بھی آیا تھا، للہ میں لی آیا تھا. اسی طرح جو ہے یہ من اور فی، ان، یہ آپ آہستہ آہستہ سیکھیں. اب آ جائیں جی اب اردو کی بات کرتے ہیں. ہم ہمیشہ عربی پڑھاتے پڑھاتے تھک گئے ہیں، تھوڑی سی اردو بھی دہرائی کرا دیں. اردو میں ہر عام نام کو اس میں نکرہ کہتے ہیں. عام اسم یا نام ہوتا ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ نکرہ. ٹھیک ہے، اور عربی میں بھی عام نام کو نکرہ ہی کہتے ہیں. اصل میں نکرہ لفظ اردو میں آیا ہی عربی سے. مثلا یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے کتابن، اس پہ 2 پیش ہیں. اگر اردو میں ترجمہ کہتے ہوگا ایک کتاب، انگریزی میں کرتے ہیں بک. اب میں چاہتا ہوں یہ تو عام نام ہے، میں اس کو خاص کرنا چاہتا ہوں. تو عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ اس اسم کے ساتھ الف لام لگا دیں. مثلا جب میں نے اس کتاب کے ساتھ الف لام لگایا، یہ بن گیا الکتاب، یا معرفہ ہو گیا، خاص نام. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا الف لام لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ اسم خاص ہو جاتا ہے، معرفہ ہو جاتا ہے. ایک اور دوسری تبدیلی یہ ہوتی ہے کتابن پہ تو 2 پیش تھے، جیسے الف لام لگا یہاں پہ 1 پیش رہ گیا، الکتاب. یہ پکا قاعدہ ہے عربی کا، کسی اسم پہ ایک وقت میں نہ تو الف لام اور تنوین اکٹھی ہوتی ہے، یا تو اس پہ تنوین ہوگی یا الف لام، دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے پہچان یہ جس پہ الف لام وہ معرفہ، اور جس پہ تنوین وہ نکرہ. تو لہٰذا یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ عام نام اور خاص نام میں عربی میں کیا فرق ہوتا ہے. عام نام وہ جس پہ 2 پیش 2 زبر 2 زیر میں سے کچھ بھی ہو. خاص نام جس پہ الف لام آئے. اگر وہ 2 پیش سے بنا ہے تو 1 پیش رہ جاتا ہے. اگر وہ لفظ 2 زبر والا تھا تو الکتابہ ہوتا ہے، 1 زبر رہ جاتا. اگر یہاں پہ 2 زیر ہوتے تو الکتابی 1 زیر. اس کا مطلب ہے الف لام جب بھی آئے گا اس کے ساتھ یا تو 1 پیش یا 1 زبر یا 1 زیر لگے گا. اور جب الف لام کے بغیر آئے گا اس پہ 2 پیش بھی ہو سکتے ہیں، 2 زبر بھی ہوتا ہے، 2 زیر. آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس کی مثال. تو اب یہ ہمیں پتہ چل گیا یہ الف لام بڑے کام کی چیز ہے. کیوں؟ یہ کسی چیز کے ساتھ جب جڑتی ہے تو اس کو خاص کر دیتی ہے، معرفہ کر دیتی ہے. جیسے الرحمن خاص جو ہے وہ رحم، الرحیم خاص رحم، الشیطان خاص وہ شیطان مردود جس نے حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک جو ہمیں بتایا. تو آگے چلیں جی. تو یہ آپ کو اب بات سمجھ آ گئی، جب بھی کتابن کے ساتھ الف لام لگائیں گے تو یہ الکتابو ہوگا، تنوین نہیں آئے گی. تنوین جو ہے وہ گر جائے گی اور 1 پیش رہ جائے گا.
چلیں، اب میرے پاس ایک لفظ ہے مسلمن، دو پیش والا، میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ الف لام جوڑوں. جیسے میں نے الف لام جوڑا یہ تنوین غائب ہوگی اور یہ لفظ بن گیا المسلم. میرے پاس ایک اور لفظ ہے مومنون، میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ الف لام جوڑوں، تو آپ لوگ جوڑیے، کیا لفظ بنے گا بھائی؟ بنا کے دیں مجھے. المومنو. المومنو ایک پیش کے ساتھ ہو گیا، گڈ. اور اگر سالن یعنی دو پیش والا سالے آ جائے، عام سالے ہم اسے خاص کرنا چاہتے ہیں، الصالح، الصالح ہو گیا. کافرون آ گیا، کافر بھائی وہ بھی تو ہے تو انسان ہی، اس کو بھی ہم خاص کرنا چاہتے ہیں، کریں جی خاص. الکافر، مشرک اس کے ساتھ پھر رہا تھا، وہ بھی بھاگا بھاگا، اس نے کہا جی یہاں پہ تو الف لام بٹ رہا ہے، تو چلیں جی ایک الف لام اسے بھی دے دیں. المشرک، المشرکو. جب کوئی چیز بانٹ رہا ہوتا ہے نا، جو بھی انسان اس کے پاس آئے وہ اسے دیتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ تو فلانا ہے تو فلانا ہے تو تجھے نہیں دوں گا اسے دوں گا، وہ سب کو دے رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بانٹ رہے ہوتے ہیں، سب کو دے رہے ہوتے ہیں. اس وقت وہ یہ نہیں کہتے کہ تو ماننے والا ہے تو نہیں ماننے والا ہے، سب، تو سب کو ہم نے الف لام دے دیا. چلیں جی یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو ہم ایک قدم آگے اور چلتے ہیں. اسم کو پڑھتے ہوئے عام طور پہ اس پہ دو پیش، دو زبر، دو زیر ہوتے ہیں، لیکن پڑھتے ہوئے ہم اس کا تلفظ نہیں کرتے، اس کو ہم سادہ پڑھتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں مسلم، جب لفظ مسلم ہے تو اس کا مطلب ہے اس پہ دو پیش بھی ہو سکتے ہیں مسلمن، اس پہ دو زبر بھی ہوتے ہیں مسلمن، اس پہ دو زیر بھی ہو سکتے ہیں مسلمین. مومن، یہ مومنن دو پیش، مومنن دو زبر، مومنن دو زیر بھی ہو سکتا ہے. صالحن، صالحن، صالحن بھی ہو سکتا ہے. کافرن، کافرن، کافرن. مشرکن، مشرکن، مشرکن. منافقن، لیکن ان پہ اگر دو پیش، دو زبر، دو زیر بھی لکھے ہوں، جب ہم اسے پڑھیں گے تو ہم اس کا دو زبر، دو زیر پیش کا تلفظ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق. لیکن ہمیں یہ پتا ہوتا ہے اس کی تین حالتیں ہیں. آئیے آپ کو ایک اور کام کی بات ہے، جمع بنانے کا قاعدہ. مثلا میرے پاس ایک لفظ ہے مسلمن، اس پہ کیا ہے جی؟ دو پیش. ہم اس کی جمع بنانے، دو پیش والا کوئی بھی اسم ہو اس کی جمع کا ایک ہی قاعدہ ہے کہ اس کے ساتھ واو لگا دیتے، تو کیا ہو جائے گا؟ مسلمون. مسلم کی جمع مسلمون، دو پیش والے کی بات ہو رہی ہے. اب اس کا بھائی تھا ایک جو دو زبر والا، تو اس نے دیکھا بھائی یہاں پہ تو جمع بنانے کا قاعدہ ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، ایک کے 10 مل رہے ہیں، وہ بھی بھاگا بھاگا ہے. مسلمن دو زبر، اس نے کہا جی مجھے بھی جمع بنائے. ہم نے کہا اچھا ٹھہر جا، تیرے پاس دو زبر ہیں، تجھے اس طرح نہیں بنائیں گے، تیرے ساتھ ہم ایک خاص لفظ لگائیں گے یا. تو یہ کیا ہو گیا؟ مسلمین. ان کا تیسرا بھائی بھی تھا جس کے دو زیر والا تھا، اس نے کہا جی دونوں کے ساتھ جو ہے وہ کام ہوا تو میں رہ گیا، وہ بھاگ کے آیا. ہم نے کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا جی مجھے بھی بنائے. ہم نے کہا لو بھائی تم بھی یہی لے لو. تو کیا ہو گیا؟ مسلم. اب کلیہ یہ ہوا، اگر اسم پہ دو پیش ہو تو واو نون سے جمع، اگر دو زبر ہو یا نون سے جمع، اگر دو زیر ہو تب بھی یا نون سے جمع بنے گی. آئیے آپ کو مثال دکھاتے ہیں. مثلا یہ دو پیشوا لفظ ہے، میں اس سے جمع بنانا چاہتا ہوں، تو اب تک آپ کو جو میں نے بتایا اس کے مطابق اس کے ساتھ کیا کروں کہ یہ جمع بن جائے؟ دو پیش والا لفظ ہے، واو، واو نون لگایا، مسلمون ہو گیا. آپ نے درست کہا. اب ایک لفظ ہے مسلمن، دو زبر والا، اس کی جمع بنانا چاہتے ہیں ہم، کیا کروں؟ یا نون لگائیں یا نون لگائیں، یا نون لگائیں. مسلمین ہو. اس کا تیسرا آ گیا دو زیر والا، اب میں کیا کروں بھائی؟ یا نون لگا دیں، یا نون لگائیں، یا نون لگائیں. یا نون لگ گیا. مسلمین. مسلمین. اب یہ آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ دو پیش والا تو واو نون سے جمع ہوتا ہے، دو زبر والا ہو یا دو زیر والا، دونوں یا نون سے جمع بنتے ہیں. فی الحال یہ جمع بنانے کا قاعدہ جو ہے سیکھ لیجیے. آئیے تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں. مثلا مسلمون دو پیش والا ہے تو جمع بنائیں، کیا لفظ بنے گا؟ مسلمون، مسلمون، واو نون دار. مسلمون. اور اگر یہ دو زبر والا ہے یا دو زیر والا ہے تو اب کیسے بنے گا جمع؟ ان کا جمع کیسے بنے گی؟
مسلمین دونوں کے ساتھ یا نون۔ اب ایک اور لفظ ہے مومنون، دو پیش والا ہے، تو بنائیے جمع۔ مؤمنون، اور اگر یہ دو زبر دو زیر کے ساتھ مومن بھائی آ جائے پھر کیسے جمع کریں گے؟ مؤمنین مومنین، مومنین ہو گیا۔ صالحون سے کیسے بنے گی؟ صالحون صالحون کیونکہ دو صالحون، پیش والا ہے، اور اگر صالحن اور صالحین دو زبر دو زیر والا ہے، اب بنائیے۔ صالحین صالحین، گڈ۔ اور کافرون اگر دو پیش والا ہے، جمع کریں۔ کافرون، کافرون واو نون، پیش والے کے ساتھ ہم نے واو نون ہی لگانا ہے۔ اور اگر یہ دو زبر دو زیر کے ساتھ لفظ آ جائے پھر جی یا نون لگائیں، کافرین، یا لگائیں، یا نون لگائیں گے کافرین ہو جائے گا۔ مشرکون ہے دو پیش والا، جمع بنائیے۔ یا نون لگائیں، کافرین، یا نون نہیں لگے گا، دو پیش ہے مشرکون، تو واو نون لگے گا، مشرکون۔ اور اگر یہ مشرکون، مشرکن دو زبر دو زیر والا ہے، اب یا نون لگے گا، مشرکین۔ اب آپ کو کلیہ آ گیا کہ اگر کوئی اسم دو پیش کے ساتھ آ مشرکون، رہا ہے، جمع بنانے کے لیے واو نون لگا دیں، اور اگر اس پہ دو زبر یا دو زیر آ رہے ہیں پھر یا نون سے بناتے ہیں۔ تو آئیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ مسلمون سے دو جمع کون سی بنے گی؟ مسلمون، مسلمین، مسلمین۔ مومنون سے کیا ہوگا؟ مومنون، مومنین۔ صالحون سے صالحون، صالحین۔ اور جو ہے کافرون سے ہم نے کہا تھا دو جمع کیسی بنتی ہیں؟ کافرون، کافرین۔ مشرک سے کیا ہوتا ہے؟ مشرکون، مشرکین۔ اور اگر میں آپ کو یہ ایک لفظ دوں فاتحن، کیا آپ اس کی دو جمع بنا سکتی ہیں؟ بنائیے۔ فاتحون، 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 فاتحین، فاتحین، واو نون لگائیں، یا نون لگائیں تو آپ کی دو جمع۔ اور اگر یہ لفظ ہو ناصرن، اب کیسے بنیں گی دو جمع؟ ناصرون ناصرین، ناصرین، واو نون یا نون لگائے، ناصرون، ناصرین۔ ذاکر بھائی بھی آگے، اس نے کہا بھائی یہاں تو سب کے ساتھ جو جمع ہو رہی ہے، میں کیوں پیچھے رہوں؟ کریں جی اس کی جمع۔ ذاکرون ذاکرین ذاکرون، ذاکرین، گڈ۔ اس کا مطلب ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہیں، تو عابد کی کیوں نہیں بنا دیتے جمع؟ عابدون، ضاربون، ضاربین، عالمون، عالمین، منصورین، منصورین، فاعلون، فاعلین، تو مفعول بھائی کا کیا قصور تھا کہ اس کو چھوڑ دیا؟ مفعولون، مفعولین۔ اب آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ ایک اسم جب دو پیش کے ساتھ آئے جمع کے لیے واو، اور اگر دو زبر دو زیر آئے تو یا نون سے جمع۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ لوگ کے ہاں جن کے شور ہو رہا تھا نا، وہ بات کرنے کے بعد مائک کو میوٹ کر لیا کریں تاکہ آپ کو میری بات سمجھ آ سکے۔ وہ شور کی وجہ سے پھر میری بات بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، تو آئیے جی چلتے ہیں۔ اگر اسم کی پہچان ایک تو یہ تھی کہ شروع میں الف لام، ٹھیک ہے، جیسے المسلم، اور یہ بھی پتہ کہ الف لام جب آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی، ایک پیش ہے تو ایک پیش آئے گا، دو زبر ہے تو ایک زبر آئے گا، دو زبر۔ اور دوسری علامت یہ ہوتی ہے آخر میں دو پیش دو زبر دو زیر میں سے کچھ ہو، جیسے مسلمن دو پیش سے، مسلمن دو زبر سے، مسلمن دو زیر سے۔ تو اسم کی دوسری پہچان کیا ہے؟ اس کے اوپر دو پیش دو زبر یا اس کے نیچے دو زیر ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ ہو جمع کا لفظ، جمع کا لفظ ہے تو پھر کیسے آئے گا؟ پھر یہ کہ اب آپ نے سیکھ لیا جمع کی پہچان، یہ اس کے آخر میں واو نون ہوگا۔ کس کے ہوگا واو نون؟ پیش والے لفظ کے۔ اور یا نون ہو سکتا ہے کس کے؟ جو دو زبر دو زیر سے بن کے آ رہا ہے، جیسے مسلمون، یہ کس کی جمع ہے؟ مسلمون، کون سے مسلم کی جمع ہے؟ جس پہ دو پیش تھے۔ مسلمین، یہ کس کی جمع ہے؟ جس کے اوپر دو زبر یا دو زیر تھے نیچے۔ اور ایک ہوتا ہے مونس، مونس کی علامت ہوتی ہے کہ آخر میں الف تا آتا ہے، جیسے مسلماتن، یہ مونس کا ابھی کچھ دیر یا اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ مونس
بنانا سیکھیں گے. تو آئیے میں آپ کے لیے یہ اوپن کر دیتا ہوں سلائیڈ. اسم کی اہم نشانیاں کیا ہیں؟ شروع میں الف لام ہو سکتا ہے جیسے المسلم، یا آخر میں دو پیش دو زبر دو زیر ہو سکتے ہیں جیسے مسلمن مسلمن مسلم، یا پھر آخر میں واو نون یا نون الف تا جمع کے طور پہ آتے ہیں جیسے مسلمون مسلمین مسلمات. مسلمات یہ الف تا مؤنث کی علامت ہوتی ہے. تو اسم کی اہم نشانیاں کیا تھیں؟ شروع میں الف لام، آخر میں دو پیش دو زبر دو زیر، یا پھر واو نون یا نون الف تا. ہم جو ہر روز سلائیڈ دہرائیں گے نا اس میں یہی آئیں گی. آج بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہی نشانیاں تھیں، شروع میں الف لام، آخر میں دو پیش دو زبر دو زیر، یا جمع ہو تو آخر میں واو نون یا نون الف تا. اب یہ آج آپ نے سیکھ لیا، آپ کو پتہ چل گیا واو نون یا نون کیا ہے، الف تا کیا ہے. تو المسلم یہ مسلمون ہے، میں اس کے ساتھ الف لام جوڑنا چاہتا ہوں تو نیا لفظ کیا بنے گا؟ آپ لوگ ہیلپ کیجئے میری، جوڑیے الف لام کو مسلمون کے ساتھ. المسلم. المسلم، اور اس کی جمع کیا ہو گیا؟ المسلمون. المسلمون. اب یہ ہے مسلمن دو زبر والا، الف لام جوڑیں تو کیا بنے گا؟ المسلم، المسلم. ایک زبر رہ جائے، دو زبر کی جگہ ایک، المسلمہ. اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ المسلمون. نہیں، واو نون کیسے آئے گا؟ واو نون تو پیش والے کا ہے، پیش والا اس کو چھوڑے گا ہی نہیں واو نون کو. المسلمین. المسلمین ہاں المسلمین، یا نون لگے گا اس کے ساتھ، واو نون نہیں لگ سکتا. اب یہ مسلمین دو زیر والا ہے، اس کے ساتھ میں الف لام لگانا چاہتا ہوں، لگائیے جی. کیا بنے گا لفظ؟ المسلمی، یعنی ایک زیر رہ جائے گا، دو زیر کی جگہ ایک زیر. المسلمی، جمع کیا ہوگی المسلمی کی؟ اوکے سر، ایک المسلمین. المسلمین، نہیں اینی نہیں ہوگا، یا نون ہی لگے گا. المسلمین. کیوں؟ پیچھے آپ نے دیکھا تھا اچھا، چاہے اس پہ دو زبر آ رہے ہیں چاہے دو زیر آ رہے ہیں، جمع کے لیے یا نون لگتا ہے. اب یہ کلیہ سیکھیے، اگر کسی اسم پہ ایک پیش آ رہا ہے تو جمع اس کی بھی واو نون سے بنے گی. اگر ایک زبر آ رہا ہے تب بھی یا نون سے بنے گی، ایک زیر آ رہا ہے یا نون سے. مطلب یہ ہوا چاہے دو پیش آئے اسم پہ یا ایک پیش آئے، اس کی جمع واو نون سے بنے گی، پیش والوں کی. اور اگر کسی اسم پہ دو زبر آ رہے ہیں یا ایک زبر آ رہا ہے تو اس دونوں کی جمع یا نون سے بنے گی. اور اگر دو زیر آ رہے ہیں یا ایک زیر آ رہا ہے تب بھی یا نون سے بنے گی. یہ کلیہ تھا ہمارا، ہم نے سیکھ لیا. تو آئیے جی آپ کو ایک سوال جواب سکھاتے ہیں. ہوا مسلم، اس کا مطلب ہے وہ ایک مسلمان ہے، یہ جملہ ہے پورا. اور تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ اب تو جمع آپ نے سیکھ لی ہے نا، اب بنائے جی. ہوا کی جمع چلے میں بتاتا ہوں، ہم. تو ہم کے ساتھ کیا لگائیں گے کہ یہ جمع کا جملہ بن جائے؟ بنائیے جی، مسلم کی جمع لگا دیجئے. ہم مسلمون. یس، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. اور اگر میں کہوں انتا مسلم، آپ ایک مسلمان ہیں یا آپ مسلم، تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ انتا کا کیا تھا؟ انا مسلم. انا انا مسلم، مسلم. میں ایک مسلمان. اور اگر میں کہوں اس کی جمع بتائیں، انتا کی جمع کیا لفظ تھا؟ انتم. انتم. تو اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ اسم لگائیں. انتم کے ساتھ کیا اسم لگاؤں میں؟ انتم مسلمون. انتم مسلمون، جمع کا لفظ لگائیں گے کیونکہ انتم جمع ہے تو ہم کہیں گے مسلمون، تم سب مسلم. اور اس کے انتم کے لیے الٹ کیا تھا؟ نحن. نحن مسلمون. نحن مسلمون. تو اب آپ نے یہ کلیہ سیکھ لیا، آپ کو جمع بنانی آ گئی ہے، آپ کو جمع بنانی آ گئی ہے کہ دو پیش ایک پیش والے لفظ کو واو نون سے جمع بناتے ہیں، دو زبر ایک زبر یا دو زیر ایک زیر، ان سب کو یا نون سے بناتے ہیں. اب جمع جب بنانی آ گئی، آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا اگر واحد کوئی لفظ آ رہا ہے تو اس کے ساتھ واحد اسم لائیں گے،
اگر جمع کا کوئی لفظ آ رہا ہے تو اس کے ساتھ جمع کا اسم لائیں گے. مثلا ہوا واحد ہے تو ہم نے مسلم کہا، انتا واحد ہے تو ہم نے مسلم کہا، آنا واحد ہے تو میں نے مسلم کہا. لیکن جب ہم کی باری آئی یہ جمع تھا تو ہم نے کہا مسلمون. انتم جمع تھا تو ہم نے کہا انتم مسلمون. نحنو جمع تھا تو ہم نے کہا نحنو. بس اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو آج کا پورا سبق ہی آ گیا. چلیں جی چلتے ہیں. اب دو نئے لفظ آ گئے ہمارے پاس. بھائی یہ بڑے کام کے لفظ ہیں، ان کو نوٹ کر لیجئے گا. حل کے معنی ہے کیا، اور اس کا جواب ایک ہوتا ہے نام ہاں. ایک جواب ہوتا ہے نام ہاں. حل کیا، نام ہاں. تو آتے ہیں جی سوال جواب کرتے ہیں. حل ہوا مسلم، کیا وہ مسلمان ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ حل کا نام جی ہاں ہوا مسلم. میں نے آپ کو بتایا تھا سوال میں اگر ہوا ہو تو جواب میں ہوا رہتا ہے، سوال میں اگر ہم ہو تو جواب میں بھی ہم رہتا ہے. ہوا آئے تو واحد اسم اس کے ساتھ آئے گا، ہم آئے تو اس کے ساتھ جمع آئے گا. اب اگر میں یہ سوال یوں کر لوں حل ہم مسلمون، تو اب آپ لوگ جواب دیجیے جی. نام ہم مسلمون. نام ہم مسلم، کیونکہ ہم سوال میں تو جواب میں بھی ہم آئے گا، ہم جمع ہے تو اس کے ساتھ اسم جمع مسلمون آ گیا. اب اگلا سوال غور سے دیکھیے. حل انتا مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں؟ تو جو سنے گا وہ یہ کہے گا نا کہ میں مسلمان. تو جواب دیجیے اس کا کیا ہوگا. حل انتا مسلم، نام نام انا انا مسلم. مسلم، جی ہاں میں مسلمان. اور اگر سوال یوں آئے حل انتم مسلمون، کیا تم سب مسلمان ہو، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ نام نحنو نام نحن مسلمون. مسلم. تو اب یہ پورے 20 سبق میں ہماری ترتیب یہی چلتی ہے. ہوا ہم کا جب سوال جواب آئے گا وہ ایک جیسا ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، سوائے اس کے کہ حل جو کہ ایک سوالیہ لفظ ہے اس کو ہٹا کے ہم ایک ہاں کا جواب اگر ہاں میں دینا چاہتے ہیں نام لگا دیں. اور اگر نہیں میں جواب دینا ہے تو ایک لفظ ہوتا ہے ماں. اگر میں یہ سوال کروں حل ہوا مسلم، آپ کہہ سکتے ہیں نام ہوا مسلم. اگر وہ نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ماں ہوا مسلم. ماں ہوا، ماضی میں ماں استعمال کرتے ہیں. حل ہم مسلمون، کیا وہ سب مسلمان ہیں؟ ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے نام ہم مسلمون، جی ہاں وہ سب. اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے ماں ہو ہم مسلم، وہ سب مسلمان نہیں. ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے نام آپ نے سیکھا. ماں میں نے آپ کو ایکسٹرا بتا دیا. حل جو ہے آپ کے سبق کا حصہ ہے. تو آئیے جی چلتے ہیں آگے. ہمارے پاس ہے اوہ یہ تو بڑا مشکل لفظ آ گیا، مجھ سے پڑھا ہی نہیں جا رہا. چلیں کوشش کرتے ہیں. کتابن اسم فعل حرف میں سے کیا ہے بھائی، جلدی سے بتائیے گا اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں. اسم اسم کیسے پتہ اسم. چلا؟ تنوین ہے جی. دو پیش مومنین اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم. کیسے پتہ اسم. چلا بھائی؟ آخر میں یانون بتا رہے یہ جمع ہے. یہ اسم کی جمع ہم نے پیچھے دیکھا تھا مومن سے مومنین. کس کی جمع؟ دو زبر یا دو زیر والے یا ایک زبر یا ایک زیر والا لفظ ہے جس کی جمع ہے. اتنا تو اب آپ بتا سکتے ہیں نا مجھے. ظالمین کیا خیال ہے اسم فعل حرف میں سے کیا ہوگا؟ اسم. اسم. کون سا اسم؟ وہ اسم جو یا تو دو زبر سے بنا ہے یا ایک زبر سے، یا دو زیر والے سے بنا ہے یا ایک زیر والے سے بنا ہے. ظالمین دو زبر سے بھی بن کے آ سکتا ہے، دو زیر سے بھی آ سکتا ہے. المفلحون اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یہ تو بہت ہی دور سے خود کہہ رہا ہے میں کون ہوں. اسم ہے. اسم ہے، الف لام آ رہا الف لام. آپ کی لام پہلی اور واو نون نشانی دونوں یہی ہیں. ہے. آج اور کل کے سبق میں پہلی نشانی ہم نے یہ سیکھی ہے اسم کی. الف لام، الرحمن، الشیطان، الرحیم. جہاں جہاں الف لام لگاتے گئے ہم نے کہا یہ اسم 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 اسم. الحمد اسم، المفلحون بھی اسم. لیکن اگر یہاں الف لام نہ ہوتا تو آپ کیسے کہتے کہ یہ اسم ہے؟ آخر میں واؤنون آنے سے واؤن پتہ چلتا یہ جمع ہے. یہ واؤنون جمع ہے. واؤنون والی کس سے بن کے آئی تھی؟ کون سا اسم ہوگا جس سے واؤنون کی جمع بنے؟ جس پہ دو دو پیش. پیش. دو. یہ دو پیش والے کسی اسم سے جمع بن کیا ہے. آپ کو معنی نہیں آتے لیکن آپ اب یہ پہچان رہے ہیں لفظ
کتنا ہی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ جی اسم ہے. کیوں؟ الف لام ہے. اگر نہ بھی ہوتا واو نون آخر میں بتا رہے یہ جمع ہے، یہ جمع کا اسم ہو سکتا ہے. اور جمع کا اسم ہے تو دو پیش والے لفظ کی جمع ہے، دو زیر دو زبر والے کی نہیں. چلیں جی، الصاغرین کیا خیال ہے؟ اسم فی الحال اسم کیوں؟ الف لام آ گیا. اسم اگر الف لام نہ بھی ہو یا نون آخر میں ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کوئی جمع بن گیا ہے. کس سے جمع بنے گی؟ دو پیش دو زبر دو زیر کس سے بنے گی؟ یا نون جو ہے دو زبر دو زیر دونوں سے بنتی ہے، یہ دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. شاکرین یا نون سے پتہ چلا اسم ہے، اور یا تو دو زبر سے بنا ہے یا دو زیر سے بنا ہے. الظالمین الف لام سے پتہ چل گیا بھائی یہ تو اسم ہے. نہ بھی ہوتا الف لام یانون سے پتہ چل جاتا ہے. اور پھر یانون سے اتنا بھی پتہ چل گیا آپ کو تو کہ یا تو یہ دو زبر سے ہے یا دو زیر سے بن کے آ رہا ہے. اجمعین کیا خیال ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم. کیوں؟ یانون آ رہا ہے. اگر یانون آ رہا ہے تو کون سا اسم؟ یا تو دو زبر سے یا دو زیر سے بن کے آیا. تو یہ آج کی جو ہے ایکسرسائز تھی. مجھے امید ہے آپ جو ہے، ہاں یہ مبین کو دیکھ لیتے ہیں. مبین بھائی بھی آ گئے. مبین بھائی جو ہے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ کیوں؟ دو پیش. جی یانون نہیں ہے، دو پیش کھڑے ہوئے اس کے اوپر تنوین کی وجہ تنوین کی وجہ سے. اسی طرح معزتن دو زبر کی وجہ سے، بکرتن دو زبر کی وجہ سے، اوانن دو پیش کی وجہ تنوین. تو چلیے باقی لفظ جو ہے آپ دیکھ لیجئے گا. ایکسرسائز آپ کی پوری ہوئی تو میں آپ کو حل انت بخیر، کیا آپ سب خیریت سے ہو نا؟ جواب دیجیے مجھے. نام؟ ہاں نام آ گیا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے ہوش ٹھکانے میں ہیں، ہم عربی میں گم نہیں ہو گئے. حل انتم بخیر، کیا تم سب بخیریت ہو؟ نعم نعم. نحن بالخير نام الحمد نحن لله بخیر الحمدللہ. بس یہ آپ کا جملہ پکا ہونا چاہیے. سبق کے آخر میں کبھی کبھی ہم آپ سے پوچھ لیا کریں گے. تو مسلم یہ اسم ہے. یعملون یہ آپ نے ابھی نہیں پڑھا، یہ فعل ہوتا ہے. اس کو ہم اگرچہ اس کے آخر میں واو نون ہے، ابھی تک آپ کو میں نے واو نون والے الفاظ اسم دیے، لیکن ایک وقت آئے گا جب آپ کو بتایا جائے گا کہ واو نون سے اگر اس حرف سے پہلے یا آ جائے یا تا آ جائے یا الف یا نون آ جائے پھر وہ فعل ہوتا ہے. یہاں پہ یا آیا یہ فعل ہے. انتم یہ تو آپ کا پہچانا ہوا لفظ ہے. اللہ یہ حرف ہوتا ہے. فی حرف ہے. مشرکین اسم ہے. کیوں جی؟ دو زیر آ رہے ہیں. الا یہ حرف ہم جلد سیکھیں گے. المسلمین یہ تو آپ بتا سکتے ہیں اسم فعل حرف، ٹھیک ہے. اور اس کی پکی وجہ آپ کو پتا ہے کہ الف لام ہے یا اور آخر میں یا. صالحون یہ بھی جو ہے حرف ہے، کیونکہ یہ تو آپ نے سیکھ لیا. بسم اللہ بھی اب پکا ہونا چاہیے ہمارا. مسلمون اسم، المؤمن اسم، فتح یہ فعل ابھی ہم نے نہیں پڑھا. انت یہ تو پڑھا ہے بھائی، اسم ہے. مسلمن علم. تو یہ آپ کا ٹیسٹ بھی ہو گیا. تو آئیے اذان کا ٹائم ہو رہا ہے، بلکہ اذانیں ہو رہی ہیں. میں جلدی سے آپ کی یہ سوالات پورے کر کے کورس ختم آج کا کلاس کا سیشن ختم کرتا ہوں. اس کورس میں آؤ نماز اور قرآن سمجھیں کہ کتنے مقاصد ہم نے پڑھے تھے؟ 6 مقاصد تھے. اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ مانگوں گا. یہ مضارع ہے. یہ ہم جب سیکھیں گے آپ کو بتائیں گے اس کے 2 ترجمے ہوتے ہیں. من کا مطلب ہے سے. رحمان کا معنی ہے نہایت رحم کرنے والا. رحیم کا مطلب ہے مسلسل رحم کرنے والا. الرحمن الرحیم سے ہم کون سی عادت سیکھتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا. بسم اللہ کا اثر ہمیں محسوس ہوگا جب ہم کو اللہ کی صفات کے بارے میں بہترین علم ہوگا. کون سا جو ہے فکرہ دوسروں سے زیادہ اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنے میں مدد دیتا ہے؟ الرحمن الرحیم. دل کی گہرائیوں سے اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی صفات اور اس کے مخلوقات کے بارے میں بات کرنی چاہیے. اللہ کی صفات اور اس کی مخلوقات پر غور کرنا چاہیے. اللہ کی صفات اور اس کی مخلوقات کا مطالعہ کرنا چاہیے. تینوں درست ہیں. الحمد کا مطلب ہے تمام شکر اور تمام تعریفیں. وللہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے. الحمد للہ رب العالمین سے ہم کتنی عادتیں سیکھتے ہیں؟ اللہ کی
تعریف کرنا، اللہ کی مخلوقات پر غور کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کے خیال رکھنے پر غور کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، نحنو، یہ 6 الفاظ قرآن میں کتنی دفعہ ہیں؟ تقریباً 1300 مرتبہ، اصل ہے 1295۔ آنا کی جمع ہوتی ہے نحنو، نحنو کا واحد ہوگا آنا۔ ایک کتاب کی عربی ہوگی کتابن، وللکافرین کا مطلب ہے اور کافروں کے لیے، وَأَنَا مسلم کا مطلب ہے اور میں ایک مسلمان ہوں۔ اسم کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ شروع میں یا تو الف لام یا آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر میں سے کچھ ہوتا ہے۔ عربی میں جمع بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آخر میں واو نون یا پھر یا نون جوڑا جاتا ہے۔ حل ہم صالحون کا عربی میں جواب ہوگا نام ہم صالحون۔ حل انتم مسلمون، نام نحنو مسلمون۔ حل انت مومن، نام آنا مومن۔ حل ہم مسلمون، نام ہم مسلمون۔ فہم مسلمون کا مطلب ہے پس وہ سب مسلمان ہیں۔ تو آج کا نقطہ تعلیم یہ تھا، دماغ کو استعمال کریں یا اسے ضائع کر دیں، یوز اٹ اور لوز اٹ۔ ہم بمشکل اپنا 25%، 5 سے 25% تک دماغ استعمال کرتے ہیں، تقریباً سارا خالی پڑا ہے پوٹینشل کے حساب سے۔ اگر آپ 60 برس کے بھی ہو جائیں تو دماغ کے صرف 3% خلیے مرتے ہیں، یعنی 97% پھر بھی زندہ ہوتے ہیں۔ آپ بڑی عمر کے ہیں تب بھی شیطان کو بھٹکانے مت دیجیے کہ اس عمر میں کہاں سیکھیں گے۔ یاد رکھیں آپ کا 97% دماغ باقی ہے۔ ورزش ضروری ہے دماغ اور پٹھوں کے لیے، زیادہ ضروری زیادہ عمر والوں کے لیے، ورنہ خلیے مرنے لگتے ہیں۔ کیوں نہ قرآن کے لیے خاص رحمت بھی ساتھ ہے، اپنی دماغ کی ورزش، اپنا زبردست دماغ استعمال۔ اگر کوئی آپ کو کن ذہن کہے تو کیا آپ قبول کریں گے؟ پھر آپ شیطان کی کیوں سنتے ہیں جو کہتا ہے قرآن آپ کے لیے مشکل؟ جب بھی مشکل کا ذہن میں آئے تو کیا کہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان، الحمدللہ۔ جب بھی یہ سلائیڈ آئے دل سے کہا کیجیے الحمدللہ۔ یاد رکھیے سبق نمبر 2 کے ختم پر آپ 27 الفاظ اب تک سیکھ چکے ہیں جو قرآن میں 8638 بار آئے۔ اپنی بیٹری کو دیکھیے کتنی تیزی سے جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی۔ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس کو نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما کا ورد رکھیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفر و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ اب آپ کے سوالوں کی باری ہے، اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو پلیز پوچھ لیجیے۔